کسی سے آپ 2 سال سے ریلیشن شپ میں ہوں یا 6 سال سے یا 10 سال سے، نکاح تو آپ کا وہی ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہوگا، جہاں لکھ دیا گیا ہے اپنی مرضی سے۔ غلط راستوں سے اپنے ہم سفر ڈھونڈنے کے چکر میں آپ صرف اپنا کردار اور قیامت والے دن کا اعمال نامہ داغدار کر رہے ہیں۔ آپ کا رونا، آپ کا اداس ہونا، آپ کی محبت، جذبے اتنے غیر اہم نہیں کہ ایک ہی انسان کے پیچھے ضائع کریں۔ مانا کہ یہ تکلیف برداشت کرنا مشکل ہوتی ہے، مگر وقت گزرتے ساتھ کم ہوتے ہوتے ختم ہو ہی جاتی ہے۔ شرط یہ کہ سوچوں پر قابو ہو۔ آپ کی شخصیت کوئی گری پڑی شے نہیں کہ کوئی آپ کو چھوڑے، بھول جائے پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے لپکیں۔ آپ اپنے جذبوں کو پہلے اہمیت دیں گے، تبھی کوئی دوسرا دے گا، لیکن ایسے کمزور بنیں گے تو روتے رہیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، بے قدرے ہو جائیں گے۔ اس لیے اٹھیں، مسکرائیے اور خود کو بدلنے کی کوشش کریں، تاکہ کچھ لوگوں کو پچھتاوے کے مستقل مرض میں مبتلا کر سکیں۔ زندگی انمول ہے، اور خاص طور پر آپ اور آپ کی عزت نفس۔ سیانے کہتے ہیں ہر دروازے پر منت اور منت نہیں چلتی، کچھ در بڑے مست ہوتے ہیں، مرضی سے کھلتے ہیں۔ بس اس در پہ اپنے نام کی عرضی لگا کے آ جاؤ، در والے کی نظر پڑی تو پکار لے گا، من چاہا تو عنایت بھی کر دے گا۔ پرے نہ رہنا، خود کو بھکاری نہ بنانا، بھیک سے پیٹ پلتا ہے، دل نہیں۔ تمہاری ہنسی سیاہ آسمان پر کسی ستارے کی نوید جیسی ہے، تم مسکرایا کرو تاکہ پھول حسد کریں۔ تم جس خواب میں آنکھیں کھولو اس کا روپ امر، تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ، تم جس پھول کو ہنس کر دیکھو کبھی نہ وہ مرجھائے، تم جس حرف پر انگلی رکھ دو وہ روشن ہو جائے۔ ضروری نہیں کہ ٹائم پاس کچھ دن کا ہو، کچھ لوگ 1 سال 2 سال اور 3 سے 4 سال بھی ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں، اور اتنی مہارت سے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیتا آپ کا ہر لمحہ آپ کو سچ لگتا ہے، کیونکہ آپ کو ان پر یقین ہوتا ہے۔ محبت صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ یہ کسی کی موجودگی کا احساس ہے۔ محبت میں پاکیزگی ہونی چاہیے، ایسی پاکیزگی جو آپ کے سر سے دوپٹہ بھی نہ اترنے دے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں دینا۔ اگر آپ کی نیت اور ضمیر صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں یا برا، کیونکہ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب کچھ۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ صاف دل کی 5 نشانیاں ہوتی ہیں۔ بہت جلد جذباتی ہوتا ہے، دوسرا اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، تیسرا وہ ہر رشتہ دل سے بنائے گا، چوتھا وہ بہت حساس ہوگا، پانچواں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناراض ہوگا۔ ٹوٹی ہوئی، بگڑی ہوئی، نقص والی چیزوں کی قدر گر جاتی ہے۔ رائٹ تو یہ جاپانی طریقہ ہے کہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو قیمتی دھات جیسے سونے سے جوڑ دیا جاتا ہے تاکہ ان کی قدر بڑھ جائے، انہیں پھینک نہ دیا جائے، انہیں ناکارہ نہ سمجھا جائے۔ رکیں ذرا، سوچیں ذرا، ہمارے دل
ہمارے یقین اور ہماری امیدیں بھی تو ٹوٹی ہوئی ہیں، پھر انہیں کس قیمتی دھات سے جوڑا جائے۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کا ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستان ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیں بے چینی میں مبتلا دکھتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں، شاید تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ خطاؤں کے پہلو اگر ان گنت ہیں تو تمہارے رب کی رحمت کے پہلو بھی بے شمار ہیں۔ وہ آدھے ادھورے لفظوں سے سمجھ جاتا ہے داستان، اس کو فرق نہیں پڑتا کہ آنسو لاتے ہو یا لفظوں کا اہتمام کرتے ہو۔ کیا تم یقین کرتی ہو اللہ پر؟ اس نے کہا، اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا، اس سے آگے ہے ہی کیا۔ وہ یقین دینے والا ہے، وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ جس کو اللہ پر یقین مل جائے اس سے بڑھ کر پرسکون اور کوئی چیز نہیں۔ دنیا کے دکھ تو کبھی نہ کبھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی نافرمانیوں کے صلے میں جو دکھ آخرت میں ملیں گے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ سوچ سمجھ کر اللہ کی نافرمانیوں والے کاموں کی طرف جائیں۔ فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے، سب پہ لٹا کے اپنا فیضان جا رہا ہے۔ آیا تھا گھر اپنے قسمت ہماری بن کے، بھیجا تھا جو اللہ نے وہ مہمان جا رہا ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو شروع سے اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہے خوش قسمت ترین ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے سے کھینچ کر نیکی کے راستے کی طرف لاتا ہے، جنہیں اللہ فرماتا ہے تم کہاں بہکائے جا رہے ہو، تم تو میرے لیے ہو، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ تم کہاں دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہو، تم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، تمہیں تو میں نے خالص کیا ہے اپنے لیے۔